تو یہ اب اس گھر میں سکون ختم ہو گیا، نیگیٹیوٹی پھیلی ہوئی ہے، تو اس کو پھیلانے کا ذمہ دار کون؟ ہیڈ آف فیملی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں یہ کام کر رہا ہوں کہ گھر میں ایموشنل جو بھی چیز چل رہی ہے وہ میری ذمہ داری ہے، چاہے باقی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہوں، یہ کام تو میں کر ہی رہا ہوں، لیکن آپ جو ہے نا ماشاءاللہ آپ کانشس لیول میں ہیں، آپ یہاں پہ ہیں، آپ کا سیلف کنٹرول ہے، اور آپ کے پاس کیا ہے، اور علم بھی صحیح ہے، علم بھی صحیح ہے، نظریہ آپ کے صحیح بنے ہوئے ہیں، گارنٹی ہے نظریوں پہ، کوئی پرابلم نہیں، یہی ہونا چاہیے، نظریے بھی صحیح ہے، کانشس میں بھی ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب آپ کو معلوم ہے نا کہ اگر بیوی سے غلطی ہو جائے تو ریاکشن نہیں دینا چاہیے، معلوم ہے آپ کو، ایک علم سے پتہ چلتا ہے نا، اور اتھینٹک علم کیا ہے۔ ایک دن باری تھی اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی، ٹھیک ہے، اب جب باری ہوگی تو خالی رہنا نہیں ہے، کھانا بھی وہیں پہ ہے، تو کسی اور امہات المومنین جو ایک تھی، ان کے ہاتھ کے کھانے ذرا اچھے ہوتے تھے، انہوں نے کچھ پکایا ہوگا، وہ کہتے ہیں ایک کٹوری، ایک پیالہ انہوں نے اما عائشہ کیا بھیج دیا، اللہ کے نبی کھا لیں گے، اور اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے، ساتھ میں کچھ صحابہ بھی بیٹھے ہوئے، اور وہ لے کے آئی تھی، لے کے آیا تھا لانڈی تھی، لانڈی لے کے آئی، اور جب دیکھا اما عائشہ نے تو اما عائشہ کو غصہ آیا، اور اس غصے میں انہوں نے اس پہ ہاتھ مارا، اور وہ پیالہ گرا، پلاسٹک کا نہیں تھا، مٹی کا تھا، ٹوٹ گیا، کھانا جو بھی تھا وہ بکھر گیا۔ اب یہ کام اپنے شوہر کے سامنے اور باقی باہر سے لوگ آئے ہوئے ان کے سامنے ہوا، آپ کے گھر میں مہمان آئے ہوئے ان کے سامنے آپ کی بیوی نے یہ حرکت کی، تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حرکت پہ کیا رسپانس دیا؟ مسکرائے تو مجھے نہیں پتا، یاد نہیں، لیکن یہ اٹھے، پیالے کو کھانے کو سمیٹا، پیالے کو سمیٹا، اور کہا تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، صحابہ سے کہا تمہاری ماں کو غیرت، اور اس کے بعد ان کے گھر سے پیالہ اٹھایا اور وہ دیا کہ ٹھیک ہے یہ بدلہ ہے، انہوں نے توڑا ہے تو اس بدلے میں یہ پیالہ جائے گا، وہ پیالہ دیا، یہ کیا، کوئی ریاکشن نہیں ہے، یہ علم ہے، اور جب یہ علم آتا ہے تو یہ ہمارا نظریہ بنتا ہے کہ بھائی ہمیں بھی ایسا ہی کرنا ہے، تو یہ بالکل صحیح نظریہ ہے، یہ بالکل اتھینٹک نظریہ ہے۔ اب اس نظریے کی بنیاد پہ آپ ہیں، لیکن اگر کانشس نہیں ہوگا، اگر کنٹرول نہیں ہوگا تو یہ نظریہ نہیں چلے گا، جو پیچھے بنا ہوا بچپن کا نظریہ ہے یا دیکھا ہوا نظریہ وہ غالب آ جائے گا۔ لیکن آپ کانشس میں ہیں، نظریہ ٹھیک بنا ہوا ہے، اب آپ کی بیگم نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی تو آپ نے کیا کہا ہے جی؟ آپ نے کیا کہا آپ نے؟ اس کنڈیشن میں بہت بڑی غلطی کر دی ہے، لیکن آپ کانشس میں ہیں اور آپ کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں درگزر کرنا چاہیے، جان بوجھ کے تو نہیں کری نا، یہ تو آپ کے علم میں نا، کوئی بھی جان بوجھ کے نہیں کر رہا، تب آپ کیا کر رہے ہیں، کیا بولیں گے اب آپ؟ ہاں، اور یہ ہو گیا کہ چوٹ تو آپ کو نہیں آئی؟ ہاں، چوٹ تو نہیں آئی، تم ٹھیک ہو، چلو کوئی بات نہیں، ہو جاتی ہے، تقدیر میں لکھا ہوا تھا، یہ نقصان تقدیر کا نقصان ہے، جان بوجھ کے تو نہیں کرا ہے اس نے، کوئی تقدیر کا نقصان ہوا نا، اپنے ہاتھوں کی کمائی تو نہیں ہے نا، یہ تو تقدیر کا نقصان ہے، ہو گیا، بس تم دل چھوٹا نہ کرو، ہاں بس تم آئندہ تھوڑا سا دھیان رکھ دینا۔ اب یہ کہہ کے آپ نکل گئے، اب آپ مجھے بتائیے کہ بیوی کو اپنی غلطی نظر آئے گی اب یا نہیں آئے گی؟ اب آئے گی، اور جب میری غلطی مجھے نظر آ جائے تو میں اب اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا کہ نہیں کروں گا، کیونکہ غلطی میری ہے، تو مجھے اب میں نے فیصلہ کرنا ہے آئندہ یہ کام میں نے کبھی بھی نہیں کرنا، بس دھیان سے کرنا ہے۔
اور پھر اس کے بعد بچے غلطی کریں اور ماسی غلطی کرے تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اب اس کے ساتھ بھی درگزر ہوگا، کیونکہ جب مجھے معاف کیا گیا تو میں بھی معاف کروں گا. ٹھیک ہے؟ تو فیلنگ کتنی اچھی ہے، سارا دن ان کو بھی اچھی فیلنگ آ رہی ہے، ان کو بھی پرابلم نہیں ہے. اب شام کو مسکرا کے استقبال ہو رہا ہے، کھانا پسند کا بن رہا ہے. اب یہ ماحول کیسا ہے؟ یہ پازیٹیو ہے. یہ بنانے والا کون؟ آپ. اب آپ ہیں قوام. آپ نے قوام کا رول صحیح طریقے سے ادا کر دیا. دکھا رہا ہوں کہ یہ جو جملہ ہے اس کا معاملہ کیا ہے. پہلے بتا چکا ہوں میں. ایک قبیلہ ہوتا تھا سولومن. وہاں کے لوگ جو ہے درخت کاٹ کے گزارا کرتے تھے، لیکن کبھی کوئی بڑا درخت ہوتا تھا جس کو کاٹنا بہت مشکل ہوتا تھا. مثال دی ہے یہ، ایسا وہ اس کا قبیلے کا نہیں ہے، بڑا درخت ہے، اس کو کاٹنا مشکل ہے. تو کیا کرتے تھے قبیلے کے لوگ کہ اس کے پاس جاتے تھے اور اس کو درخت کو برا بھلا کہتے تھے، کوستے تھے کہ تم ایسے، تم ویسے، تم نکمے، تم کام چور، تم کچھ نہیں. جو میں آپ کو مثال دے رہا ہوں جو ہم یہاں پہ کوسنے میں تانوں میں آتا ہے. 15-20 دن کرتے تھے. اس کے بعد یہ درخت ایسا بڑا سا بڑا درخت بھی سوکھ جاتا تھا. پھر وہ آرام سے کاٹ لیتے تھے. اب یہ الفاظ یہ درخت پہ اثر کر رہے ہیں، تو یہ جیتے جاتے انسان پہ جس پہ اوپر ایموشن سب کچھ موجود ہے اس پہ اثر نہیں کریں گے. ایک جملہ انسان کی زندگی تباہ کر سکتا ہے اور ایک جملہ انسان کی زندگی بنا سکتا ہے. اللہ کے حکم سے ایک جملے سے بنا سکتا ہے، ایک جملے سے ختم کر سکتا ہے. ابھی میں آپ کو اگلی بات بتانے جا رہا ہوں. معاملہ صرف الفاظوں کا نہیں ہے، معاملہ خیالات کا بھی ہے، معاملہ سوچوں کا بھی ہے. ہم جو کچھ بھی سوچتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے. وہ خیالات ٹریول کرتے ہیں اور خیالات دو طریقے کے ہوتے ہیں، یا تو پازیٹیو یا نیگیٹو. اگر نیگیٹو تھاٹس ہوں گے تو وہ جا کے اثر ڈالیں گے. اور اگر یقین نہیں آتا تو ایک ایکسپیریمنٹ اپنے گھر میں کر لو. کیا؟ 2 جار پلاسٹک کے، شیشے کے، کتنے بڑے بڑے آپ لے لیں، ایک جیسے بالکل. گھر میں چاول ہوتے ہیں نا، سب کے گھر میں ہوتے ہیں چاول. مٹھی بھر چاول، ایک لیئر ایک ساتھ اٹھائیں، ایک وقت میں اٹھا کے اس میں ایک کوانٹٹی کے ڈال دیں، لیئر بنا دیں اس جار میں. اس کے بعد ایک ہی نلکے سے یا جس سے بھی پانی لینا ہے برابر کا پانی لے کے دونوں جار میں ڈال دیں. ان چاولوں کو بھگو دیں، چاول سے اوپر آپ کا لیئر ایک پانی کی آ جائے. اس کے بعد ان جاروں کے اوپر ایک اس پہ لکھیں آئی لو یو. انگلش میں لکھیں، اردو میں لکھیں، فارسی میں لکھیں، عربی میں لکھیں، جس زبان میں آپ چاہتے ہیں لکھیں آئی لو یو. اور ایک دوسرے پہ لکھیں آئی ہیٹ یو، مجھے نفرت ہے تم سے. یہ جار پہ لگا کے ایسی جگہ پہ رکھ دیں جہاں روزانہ آپ آتے جاتے اس کو دیکھیں. 20-25 دن تک یہ کام کریے. پھر آپ دیکھیے گا، آپ خود دیکھیے گا کہ جس کے اوپر آپ نے لکھا آئی ہیٹ یو، اس کا پانی خراب، اس میں بدبو پیدا ہو جائے گی. اور جس میں آپ نے آئی لو یو لکھا وہ اس میں کوئی بدبو پیدا نہیں ہوگی اور پانی کوئی اتنا خراب نہیں ہوگا. اس کا ایک خاتون نے ہماری ورکشاپ میں آ رہی تھی، تو ورکشاپ اس زمانے میں ہم جب کر رہے تھے تو ایک مہینہ 1.5 مہینے کی ڈیلی کی بنیاد پہ ہفتے میں 4-5 دن ہوتی تھی. تو جب یہ ٹاپک آیا ہم نے بتایا، انہوں نے یہ ایکسپیریمنٹ گھر میں کر لیا، بتایا بھی نہیں. پھر 20-25 دن بعد وہ لے کے آئیں اس جاروں کو ہمارے انسٹیٹیوٹ میں.
تو اس کے بعد ہم نے کہا کہ آپ اپنے تاثرات ریکارڈ کرا دیں کیا ہوا. تو انہوں نے ایک ہمیں ویڈیو کرا دی. یہ دیکھیں کیا ہے. آواز تیز کر دیں. اور ایک کے اوپر آئی لو یو لکھا اور ایک پہ آئی ہیٹ، اور اس میں اپنے پازیٹیو اور نیگیٹو تھنکنگ ڈالنا شروع ہوتے ہیں. جب میں پازیٹیو تھنکنگ جب آئی لو یو کی طرف میں دیکھتی تو اس میں اپنے بہت اچھے لمحے جو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، جو اپنے مدر کے ساتھ، اپنے سسرال کے ساتھ، اپنے حج کے ٹائم پہ، اور جو اچھے لائف کے اچھے ایونٹس میرے ہوئے میں نے وہ اس کے اندر شیئر کیے. اور جو نیگیٹو کی طرف میں جب دیکھتی تو میں وہ سب وقت جو میں نے اپنی زندگی کا گزارا ہے پچھلے دنوں، جو میں نے اپنے اوپر سختیاں دیکھی اور جو میں نے کچھ ساری مشکلات وقت وہ میں اس پہ شیئر کرتی چلی گئی. اور وہ پھر کلاسز ہوتی چلی گئی ہماری. اس کے ساتھ ساتھ یہ رائٹس میں میں روزانہ اپنی پریز ڈالانی چلی گئی. فیملی دیکھ کر ہنستی بھی تھی کہ میں یہ کیا کر رہی ہوں اپنے اس ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے رائٹس پہ، لیکن میں اس میں اچھی باتیں شیئر کرتی اور نیگیٹو کی طرف بھی میں دیکھتی کہ وہ نیگیٹیوٹی جو میں کسی سے شیئر نہیں کر پا رہی تھی سوائے اللہ کے، وہ میں نے اس میں شیئر کی. اور الحمدللہ آج میں بہت سکون فیل کر رہی ہوں. اور جزاک اللہ خیر سر، جو آپ نے اتنی ہمت لگائی ہمیں کلاسز میں کہ آج ہم اس لائق ہوئے ہیں کہ ہم یہ کچھ بول سکتے ہیں، ورنہ اتنی بھی ہمت نہیں تھی ہمیں بولنے کی. اور آپ کو آپ چارٹ دیکھیں گے اس میں ایک ڈاٹ بن گیا ہے جو بہت ڈارک ہو گیا ہے، وہ نیگیٹو کا ہے، اور جو پازیٹیو ہے وہ ایک دم وائٹ ویو ہو گئے ہیں. تو اور اس کے ساتھ ہی میں الحمدللہ بہت بہتر فیل کر رہی ہوں. اور مجھے بہت سکون مل رہا ہے یہ کلاسز کرنے کے بعد، اور یہ اپنی جو نیگیٹیوٹی ڈال کے رائٹس میں میرے ساتھ میں اندر سے بہت ہلکا فیل کرتی ہوں. جزاک اللہ خیر. یہ جو بیچ میں آپ کو ایک نظر آ رہا ہے نا، یہ ایک برین ٹائپ کا کچھ بن گیا تھا. یہ جو ہے ہاں نہیں، یہ کچھ وہ ہے سالڈ سا کچھ چیز تھی. اور یہ دیکھیں آپ، اس کا کلر اور اس کا کلر میں دیکھیں کتنا فرق ہے. یہ دونوں ایک ہی وقت میں پانی لیا گیا، چاول لیے گئے، دونوں کا فرق کتنا واضح ہے. اور یہ وہ ہے جو ہمارے یہاں ہوا ہے، ورنہ یوٹیوب میں آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ بہت سارے آپ کو مل جائیں گے. یہ ہم نے پکچر اٹھائی ہے، وہ ایکچوئل ہم نے دیکھی ہے، یہ ہم نے اٹھائی ہے. کتنا واضح فرق ہے. اور میں آپ کو بات بتاؤں، یہ انہوں نے ہمیں چھوڑ کے چلی گئی. ہم نے کچھ دن بعد ہمارے آفس کے کمرے کے بعد جو آفس ہے ادھر اتنی زبردست بدبو، ایسا لگ رہا ہے کوئی چوہا مر گیا. اتنی بدبو ہو بھائی، تلاش کرو کیا ہے، کوئی چوہا مر گیا کیا ہوا. اور پھر جب دیکھا پتہ چلا یہ جار پڑے ہوئے تھے اور اس میں سے یہ بدبو آ رہی تھی بہت ٹھیک ٹھاک. یعنی کہ اتنی زیادہ پرابلم ہے. اب یہ کیا ہوا ہے، ہوا کیا ہے، اس کے پیچھے اس کی سائنس کیا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے. یہ تھاٹس جو ہیں، یہ خیالات جو ہیں، چاہے الفاظ ہوں چاہے خیالات ہوں، یہ اثر کرا پانی پہ، پانی پہ اثر کرا. اگر ہمارے نیگیٹو ہوں گے تو وہاں پہ کی جو کمبینیشن ہوتی ہے وہ بگاڑ دیتی ہے پانی کی. ٹھیک ہے. اگر پانی کا جو اس میں یہ ایکسپیریمنٹ ہوا تو دیکھا گیا اگر لو کے خیالات ہوں گے تو یہ پانی کا مالیکیول ہے، اس کے بعد یہ ہو جاتا ہے. تھینک یو پہ ایسا ہوتا ہے، اور ہیٹ پہ یہ چیز آتی ہے. یہ واٹر مالیکول بفور آفرنگ پریئر، نماز سے پہلے نماز کے بعد تھینک یو. اور یہ جو ہے نا یہ تانے تشنے، یو میک می سک، آئی ول کل یو، سم تھنگ لائک دیٹ، یہ جو ہے یہ اس کا بڑا گرک کرتے ہیں پانی کے اوپر. پانی کا ستیہ ناش. اور آپ کو معلوم ہے نا ہمارے جسم میں کتنا پانی ہے؟
71% پانی ہے. اگر ہمارے اپنے نیگیٹو تھاٹ ہوں گے کسی کے لیے تو سب سے پہلے کس کے پانی کا بیڑا غرق ہوگا؟ اندر کا. اور جب بولیں گے دوسرے کو جو کہ ہمارا لون، ہمارا قریبی، وہ ایک کلپ دیکھ رہا تھا میں، کہنے کی کہ آپ ان کے ساتھ بالکل نہ رہیں جن کی آپ کو قدر نہیں ہے. وہ کہتی ہے انہی کے گھر میں رہتی ہوں، ہے نا. تو بھائی جنہوں نے ساتھ رہنا ہے، جو ساتھ رہ رہے ہیں، جو صبح شام ساتھ ہیں، جو قریبی ہیں، جو رشتے میں بھی قریبی ہے، لو ون ہے، وہ ایسے نہیں ہے. اگر ان کو ایسے جملے بولیں گے، ان کے لیے ایسے تھاٹ ہوں گے، ان کا پانی کا بیڑا غرق نہیں ہوگا ان کے جسم کا. اور میں آپ کو اس کی ایک مثال دوں عورتوں والی، عورتیں سمجھ جائیں گے. جب دعوت ہوتی ہے سسرال کی اور وہاں پہ نیگیٹیوٹی ہو تو کھانا کتنا مزے کا پکتا ہے، اور جب میکے کی دعوت ہوتی ہے تو کھانا کتنے مزے کا پکتا ہے. یہ فرق کیوں ہے؟ وہ کیا جان بوجھ کے خراب کرتی ہیں عورتیں؟ کوئی نہیں، بلکہ اور ڈر ڈر کے، بڑا ڈر ڈر کے اور زیادہ توجہ سے پکاتی ہیں، پھر بھی خراب ہو جاتا ہے، ذائقہ نہیں آتا. بچیاں آنے کہتی ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ہم ویسے پکاتے ہیں گھر میں، وہاں پہ پکاتے ہیں اتنا اچھا پکتا تھا، اتنے مزے کا، وہاں پک ہی نہیں رہا، وہاں پک ہی نہیں رہا، مزہ ہی نہیں آ رہا. وہ وجہ یہ ہے کہ جب نیگیٹیوٹی کے ساتھ پکائیں گے تو کھانے میں کیا ڈالنا ہے؟ پانی. ادھر کا ایک تو پانی کا بھی اثر ہے کہ پانی نیگیٹیوٹی کے ساتھ ہوگا تو اس پہ اثر آ رہا ہے. دوسرا وہی خوف والی بات کہ خوف میں پک رہا ہے تو غلط ہو رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں دل سے ایک ہی باورچی سے پکواتے ہیں لوگ شادیوں میں، ایک ہی باورچی سے. کسی کا کھانا بہت مزے کا ہوتا ہے، کسی کا کھانا مزے کا نہیں ہوتا اتنا. تو جو دونوں میں ڈفرنس آتا ہے وہ کیوں آتا ہے؟ کہ وہ کہتے ہیں وہ بڑے دل سے پکوایا ہے، بڑے دل سے پکوایا، بڑا دل لگایا اس پہ، بہت دل ہے اس پہ، یعنی کہ بڑی محبت، بڑی اس میں بہت چیزیں ہوتی ہیں. تو خیر یہ بات میں آپ کو یہ دکھا رہا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی مجھے یہ کہہ دے، میں نے کرنا کیا ہے؟ مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے، مجھے افیکٹی نہیں بننا، کیونکہ سامنے والا جذباتی ہے، وہ نہیں کہنا چاہتا لیکن غصے میں اس میں سب وہ کہہ دیتا ہے. اب میں کیسے بچوں؟ یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی نا، طریقہ بچنے کا. اور وہ جو بچی تھی نا توڑ پھوڑ والی، وہ پچھلے ہفتے یہ ٹاپک ہوا تھا. اس ہفتے جب بات ہوئی نا، کلاس ہوئی، تو میں نے کہا تم کو میں نے بتایا تھا اس کا اثر ہوا؟ کہنے لگی ہاں میں نے جو کرا اور وہ مجھے پرابلم نہیں ہوئی اس ہفتے، میں نے کوئی کام غلط نہیں کرا. وہ کیا ہے؟ جب کوئی کہہ رہا ہے، اگر آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، آپ ایکسیپٹ کرنے کا طریقہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہاں میں ایسی ہوں، خالی یہی طریقہ نہیں ہوتا ایکسیپٹ کرنے کا. ایکسیپٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آپ کو اتنا ہٹ کر رہا ہے کہ آپ اس پہ پریشان ہو رہی ہیں، اس پہ رو رہی ہیں، اس پہ غصہ، یہ بھی ایکسیپٹنس ہے سب کانشیس کی. تو ایسے موقع پر کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے کہ ٹھیک ہے یہ کہہ رہے ہیں، یہ غصے میں کہہ رہے ہیں، یہ کہنے دو، اور میں جو ہوں انشاءاللہ یہ میں کر کے دکھاؤں گا، میں کر کے دکھاؤں گا. ان کو میں انشاءاللہ ثابت کروں گا کہ نہیں میں ایسا کر سکتی ہوں، میں یہ کام کر سکتی ہوں، میں کوئی غلطی نہیں کروں گی انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد سے. یہ کانفیڈنٹ، یہ پاور، یہ اپنے آپ کو بولنا ہے. تو جس طرح ان کی باتوں کا اثر ہوتا ہے، ان کے الفاظوں کا اثر ہوتا ہے، تو جو میں باتیں کروں گا اس کا کیوں نہیں اثر ہوگا؟ دوسرے کا اثر ہو سکتا ہے تو میری باتوں کا کیوں نہیں ہوگا بھائی؟ ایک وہ بول رہا ہے، ایک میں بول رہا ہوں اپنے آپ کو. لیکن یہ بتا دوں میں آپ کو، کہیں کمرے میں اکیلے میں آواز کے ساتھ بولیں گے